برادران اسلام ثریا کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن کے لیے باعث صد مسرت ہے کہ اپنے سامعین کی خدمت میں ایک عظیم الشان علمی کاوش بعنوان اسلام میں عورت کا مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس موضوع پر شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد خیر حجازی المعروف شیخ مکی کے بیش قیمت دروس کا مجموعہ ہے جو بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں دیے گئے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک سلسلے کو قبولیت بخشیں اور اس سے برادران اسلام کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ برادرانی گرامی قدر، یاد رہے کہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آج 21 محرم اور سوموار کے دن آپ حضرات کے اس فورم میں دوبارہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اس کو قبول فرمائیں۔ احباب کے مشورے کے مطابق اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے دروس کا عنوان جو ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے کوشش کریں گے ہم کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صلحاء، فقہاء، سلف صالحین کے فرامین کی روشنی میں ہم اس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام دنیا میں ہزاروں سال گزر چکے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال گزرے ہیں، اللہ عالم، اور یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا کو ختم ہونے کا وقت جو ہے اب زیادہ بیت گیا ہے اور تھوڑا باقی۔ علامات قیامت میں سے بڑی بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں آنے والی۔ تو اس سارے مرور زمانے میں جو زیادہ تر تہذیبیں روح شناس ہوئیں، معروف ہوئیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تاریخوں میں، کتابوں میں ذکر آیا، کیونکہ ایسی بھی تو بہت ساری قومیں ہیں نا کہ جن کا ذکر ہی نہیں، جیسے عرب بائدہ ہیں، یعنی وہ عرب جن کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا نسل، ان کا نام تک بھی باقی نہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی اقوام ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، تو ان کا معظم حصہ جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا۔ اگر اللہ قرآن پاک میں ذکر نہ فرماتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، یعنی کون جانتا کہ قوم عاد کون تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم آثار قدیمہ کو اگر ڈھونڈ بھی نکالتے تو ایک اشارات ملتے، جیسے ہمارے ہاں مہنجو دڑو ہے یا ہڑپا ہے یا اور بھی دنیا میں آثار قدیمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کی عنایت تھی کہ اللہ نے انباء غیب میں اپنے سب سے محبوب پیغمبر، افضل الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اقوام عالم کا ایک تذکرہ فرما دیا قرآن میں کہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو آج کل جو تاریخ میں معروف تہذیبیں ہیں، جیسے تہذیب فارس، اسی طرح تہذیب روم ہے، کیونکہ اس دور میں سپر پاور یہی تھی، یا فارس تھی یا رومن امپائر۔ اسی طرح تہذیب یونان ہے، اسی طرح تہذیب مصر ہے، یعنی یہ تہذیبیں
ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ کی روشنی میں ملتا ہے، کیونکہ اس دور کی بڑی طاقتیں بھی یہی تھی۔ فارس تھے، روم تھے۔ فارس کے لوگ جو ہیں وہ کسریٰ کہلاتے تھے اور روم والے ہرقل کہلاتے تھے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں تہذیب فارس سے معلومات ہوتے ہیں، اور تہذیب روم سے، تہذیب مصر سے، اور تہذیب یونان سے، اور اس کے ساتھ پھر اور زیادہ قریب آ جائیں تو پھر جاہلیت عربیہ، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت۔ ان تمام تہذیبوں میں، ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ سب سے نعوذ باللہ حقیر چیز اور نجس چیز اور سقط المتاع، گری پڑی چیز جو ہے وہ عورت۔ میں نے آپ اندازہ کریں کہ رومن تہذیب میں تو یہ بھی جائز تھا کہ ایک خامن جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یعنی اس کو قتل کرنے کا قانونی حق تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فارسی میں آج بھی عورت کو زن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ تہذیب مصر کو دیکھیں کہ وہاں عورتوں کو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور بازاریں سجتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا، جیسے کہ عام آپ جانور بیچتے ہیں، اور جناب ان کے بیچنے والے دلال ہوتے تھے، پھر ان کے حسن کی تعریفیں ہوتی تھیں، ان کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک بوٹی کو، ایک ایک بدن کی انگلی کو پیش کیا جاتا تھا خریداروں کے سامنے۔ اسی طرح تہذیب یونان ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت عربیہ ہے، یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ، کہ ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ اتنی نعوذ باللہ قابل مذمت چیز تھی کہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى، کہ اگر کسی کو خبر ملتی کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ جناب غصے سے بھر جاتا اور غصے کو پی رہا ہو، یا توارا من القوم، اپنے لوگوں سے، قبیلے سے، دوستوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میں کیا کہوں گا کہ میرے گھر میں لڑکی ہوئی۔ یعنی وجود زن جو ہے، وہ لڑکی کا پیدا ہونا اس کے لیے اتنا قابل مذمت ہے، اتنا کا عیب ہے، نفرت ہے کہ وہ اپنی برادری کو منہ نہیں دکھا سکتی۔ اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں کہ زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو پہلے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیدائش کے وقت میں ہی اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، اور یہ بات ہمیں باقاعدہ کتابوں میں ملتی ہے کہ جب عورت کے پیدا ہونے کا وقت آتا تھا تو اس زمانے میں اس قسم کے کلینک تو تھے نہیں، زچہ بچہ کی ہاسپٹل کا انتظام نہیں تھا، اور گھروں میں دایا عورتیں آتی تھیں اور گھروں میں ہی ولادتیں ہوتی تھیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک گڑھا کھود کے اس عورت حاملہ کو وضع حمل کے وقت وہاں قریب میں لٹایا جاتا کہ اگر ولادت کے وقت میں لڑکی ہے تو وہی گلا گھونٹ کے کھڈے میں ڈال دے، اور اگر لڑکا ہے تو اٹھا لیا جاتا اور مبارکباد ہو سب، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے آخر اس کا کیا ہے، نہ تو یہ دست و بازو بن سکتی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے لڑنے میں ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ ہمارے ساتھ محنت و مشقت کا کام کر سکتی ہے، اس کو گھر میں بٹھاؤ اور کھلاؤ اور جوان کرو اور پھر شادی کرو رہے گا اور غیر آدمی کے حوالے کر دو۔ اسی طرح مذہب مجوس میں، مجوس کہتے ہیں آگ پرست، جنہیں آپ آتش پرست کہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، پارسی کہلاتے ہیں، آج بھی وہ کافی یعنی بہرحال انڈو پاک میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو پارسی کہلاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بزنس ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آگ کو سمجھ، وہ کہتے ہیں حرارت ہے تو بندہ ہے نا، حرارت نہیں تو بندہ مر گیا، گاڑی میں حرارت ہے تو گاڑی چلے گی، ٹھنڈی ہو گئی تو کھڑی ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا اس نظام کو چلانا جو ہے یہ حرارت علامت حیات ہے اور برودت علامت موت ہے، اور جو چیز حرارت پہنچانے والی ہے لہذا اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان بھی تو بڑا ملعون ہے نا، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اس نے آگ کا پوجا کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے نا، تو اس لیے اس نے آگ کو بھی نعوذ باللہ یعنی قابل پرستش بنا دیا، قابل عبادت بنا دیا، کہ ان کے باقاعدہ جو معبد ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص سسٹم سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آگ بجھے نہیں، اگر آگ بجھے یہ تو بہت بری بات ہے، ان کے لیے آگ جلتی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال تو جو مجوس ہیں ان کے نزدیک تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے،
ہم نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب ایک اور لڑکے کو ہم دے دیں، کسی غیر کو پکڑ کے دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا وہ بہن کا نکاح بھائی سے کر دیتے تھے کہ گھر کا مال ہے گھر میں رہے. یعنی اس طرح انہوں نے عورت کا استحصال کیا کہ ایک گھر میں ہے، وہ پھر اپنے بھائی کی نعوذ باللہ بیوی بن گئی. اسی لیے وہ جو ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک کا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ ابن المبارک اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث میں بادشاہ ہے، اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور بعض علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. یعنی عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنی شان والے ہیں اور اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ آخر امام بخاری جیسا انسان، عظیم انسان، حافظ الحدیث اور اتنا بڑے مرتبے والا جس کا شاگرد ہو. اور یہ بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اللہ نے امام ابو حنیفہ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ یہ عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے. اللہ نے یہ عظمت دی تھی امام صاحب. حتیٰ کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی اشکالات تھے، اور اگر کوئی امام صاحب کا نام لیتا تو ناراض ہو جائے. کہتے ہیں ہاں وہ اس کی بات کر رہے ہو ابو حنیفہ کی، وہ تو صاحب الرائے ہے، وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور حضور کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے کو نعوذ باللہ حدیث میں مقدم سمجھتا ہے. آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہیں، جو لوگ 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ خود مجتہد بن جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا شیخ ہے اور امام ہے اور اتنا بڑا محدث زمان ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدظنی رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ میرے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل اور ان کی تحقیق، ان کا استخراج، ان کا استنباط، ان کے اجتہادات، کچھ مسائل کاغذ پہ لکھے اور وہ میں ہاتھ میں رکھ لیتا. ایک دفعہ استاد کی نظر پڑ گئی تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ مسئلے لکھے ہوئے. تو پھر میں اچھا مجھے دے دوں، میں بھی یہ مسائل دیکھنا چاہتا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ شاگرد بھی تو عبداللہ ابن المبارک ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے میں تو خود یہی چاہتا تھا. تو میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے شیخ کے سپرد کر دیے. صبح کی نماز پڑھ کے جب آئے تو میں نے دیکھا کہ شیخ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور مجھے کہا عبداللہ ابن المبارک ادھر آؤ، یہ کس عالم نے یہ مسئلے حل کیے ہیں؟ واللہ یہ تو کمال ہے، یہاں تک تو ہمارا دماغ ہی نہیں پہنچا ہے. میں نے کہا یہ ابو حنیفہ ہی نے تو کیے. انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے جب میں ان کے خلاف سوء ظن رکھتا تھا، اور ان کو نہیں چھوڑنا، سارا علم اسی سے حاصل کرنا. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام کے فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ابراہام ہے، اور اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تیرا گھر جو ہے ہمارے نبی محمد عربی کے گھر کے قریب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں خواب تھا، اور ان لوگوں کے خواب بھی سچے، ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے نا. ہم تو سارا دن غلط خیالات میں الجھے رہتے ہیں، غلط باتوں میں، ناول پڑھنے میں، ڈائجسٹ پڑھنے میں، اخبارات پڑھنے میں، غلط فوٹو دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے میں. تو خواب بھی تو وہی آئیں گے نا. ان لوگوں کا تو ایک ایک لمحہ حدیث رسول اللہ میں گزرتا تھا نا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو ان کو پھر خواب بھی سرکار دو جہاں کے نظر آتے. ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے ایسا کوئی دلوں پہ زنگ لگا ہے کہ لاکھ تصور کریں، ہمیں تو تصور میں مدینہ منورہ بھی نہیں آتا، زیارت تو بڑی بات. اتنے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنی گناہوں کی قدورتیں چھا گئی ہیں، اور اتنی ہمارے گھریلو ماحول اور دوستوں کے ماحول کے اثرات سیئے آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا مدینہ منورہ کا شہر ہے، حضور کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے، لیکن تصور کریں، تصور میں بھی نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو محدث لوگ تھے، مجتہد لوگ تھے، اصحاب حدیث تھے، ان کی زندگیاں اتباع سنت میں گزری تھیں. انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں
کہ چونکہ سیدھی سی بات ہے، حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے گویا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، چونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ میری شکل بنے. شیطان ہر قسم کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ خواب میں بھی شیطان آپ کی شکل بن کے نہیں آ سکتا. لیکن شروط ہوتے ہیں خواب میں کہ خواب دیکھنے والا آدمی نمازی ہو، صالح ہو، اور رات کو جب سوئے تو بستر بھی گندا نہ ہو، پاک ہو، اس کے اپنے کپڑے بھی پاک ہوں، باوضو سوئے اور درود شریف پڑھتا ہوا سوئے اور دائیں طرف لیٹے، سنت کے مطابق دعائیں پڑھے، سنت کے مطابق اپنی دائنی کروٹ پہ لیٹے، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس خواب کو دیکھے اور سرکار دو عالم کی شکل مبارک بھی بے عین ہی اسی طرح دیکھے جس کا ذکر کتابوں میں شمائل میں موجود ہے، کیونکہ حضور کا حلیہ مبارک تو حدیثوں میں موجود ہے. اور شمائل ترمذی اس نے جمع کیا ہے سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک، اور اب اللہ کا شکر ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، یعنی اردو دان بھی فائدہ اٹھا سکتے. تو ان کا خواب جو کہ سچا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سفر کیا اور شام کے اس علاقے میں جا کے میں نے پتہ کیا لوگوں سے کہ کوئی ابراہیم کا نام کا کوئی آدمی ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تو بہت بڑا آدمی ہے اس علاقے کا، وہ تو بہت ہی بڑا سیٹ ہے، اور یہاں کے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا آدمی دولت کے اعتبار سے وہی ہے، اور حضرت امام آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو عیسائی ہے، آپ کو اس سے کیا کام. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں فتعجب تو میں پریشان ہو گیا کہ میرا خواب سچا ہے، اور حضور کا خواب میں یہ فرمان بشارت، اور آگے بندہ کافر ہے، کافر کیسے جنت میں جائے گا؟ اور میرا خواب بھی غلط ہے، ان کا ہو سکتا ہے انسان. میں نے پھر تسلی کی، ایک دو اور آدمیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ابراہیم تو ہے، لیکن وہ تو حضرت وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پارسی ہے. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ چھوڑ دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، چاہے خواب میں بھی ہو، ہم انکار کیسے کر سکتے؟ جب حضور کا فرمان آ جائے مسلمان کی گردن جھک جاتی. کہتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. میں گیا، اطلاع بھجوائی تو اس کے جناب بڑے لوگ جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بڑے استقبال سے اور احترام سے مجھے لے گئے تھے. وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہ جو بھویں ہیں اس کی، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر یوں گر گئی تھی، اور بڑی بڑی اس کی یہ بھویں تھی اور یوں گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. جیسے بدن انسان کا گوشت جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں وہ تناؤ نہیں رہتا. تو وہ یوں اٹھا کے دیکھتا تھا. تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یا ایھا الامام، کہ امام عبداللہ ابن مبارک، میرے لیے اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن ہوگا کہ آج میرے گھر میں امام آیا ہے حدیث کا. تو بتائیں، حکم دیں، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں. میں نے کہا بس ایک پیغام دینا ہے، ان سب لوگوں کو نکال دو. اس نے سارے لوگوں کو نکال دیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنے سرکار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تیرا گھر قیامت میں میرے گھر کے قریب ہوگا جنت میں. میں نے بس یہ پیغام پہنچانا تھا. خواب ہے لیکن حضور کا فرمان ہے، میں ٹال نہیں سکتا. ہے خواب، لیکن بہرحال خواب ہے، اور خواب میں جب حضور فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے حق دیکھا اس نے، سچ دیکھا اس نے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حکم کے تابع، ورنہ میرا تیرے گھر میں کیا کام ہے. لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یار ایسا اچھا کام کیا ہے کہ ہمارے نبی تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں. تو اب جس لیے میں نے ساری تمہید باندھی اور قصہ کیا، تو اس نے کہا ہاں ایک میں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے کہ اپنی میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے تھے، دونوں کی شادی کر دی تاکہ گھر کی چیز باہر تو نہ جائے. تو یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ باہر کیوں جائے، باہر جائے تو پھر جائیداد جائے، باہر جائے تو دولت جائے. آج بھی آپ انڈو پاک میں دیکھ لیں،
انڈو پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے بڑے بڑے جاگیردار